اس میں جو انہوں نے لفظی ایسے غلیظ بولے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق میں کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، مگر یہ مولویوں کا حال ہے، ان کا دکھانا پڑے گا کن مولویوں سے ہمارا رابطہ ہے، کن سے واسطہ ہے، کس قسم کے مسلمان ہیں۔ خدا کا نطفہ ہوں نعوذ باللہ من ذالک، یہ مشیر شام کی طرف منسوب کیا ہے کہ اللہ کو اپنے آپ کو نعوذ باللہ یہ کہا ہے۔ ایسا گندا دماغ ہے، حیران ہو جاتا ہے آدمی کہ ہیں کس چیز کی وجہ میں فشل ہی بنتی ہے۔ نارمل آدمی، عام آدمی، کسی مذہب کا بھی اس کے دماغ میں یہ بات نہیں آ سکتی، اور پھر جرت کتنی ہے، بے دھڑک ہو کر خدا کے متعلق کی بات گند بولتے ہیں اور کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں۔ مگر بہرحال جو بھی ہے، آگے بھی اسی قسم کی بکواس ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے تو صرف ایک چھوٹا چھوٹا فقرہ بنایا ہے اپنی طرف سے۔ مثلا حقیقت وہی کا حوالہ دیا ہے یا اربعین کو، اس میں کوئی یہ لفظ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جھوٹ ہے۔ لیکن ایک اور مولوی ہے جس نے اس جھوٹ کو عبارتوں کو توڑ کر سچ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، وہ وہی گرگٹی مولوی جن کو میں کہتا ہوں، ان کو گرگٹ کا بڑا شوق ہے۔ ایک تو گرگٹ ان کے سر پہ سوار، اوپر سے یہ لفظ سوار ہو گیا ہے۔ وہ جو ان کا پیسج تھا وہ آدمی پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ مولوی صاحب کے دماغ کو ہوا کیا ہے، یہ لفظ پیچھے ہی نہیں چھوڑ رہا، یہاں تک کہ سارے قرآن کا معنی بدلا دیتے ہیں تاکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف یہ الزام ثابت کیا جا سکے کہ اپنے آپ کو خدا کا نطفہ کہا۔ نطفے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ جو انگریزی جانتے ہیں، سیمینل فلوئڈ کو کہتے ہیں۔ تو کہہ یہ رہے ہیں بدبخت کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کا نعوذ باللہ کہا۔ اب اس نے تو ایک حوالہ دے دیا جہاں کچھ نہیں ہے، لیکن یہ جو مولوی صاحب ہیں ان کو شوق ہے علمی طور پر باتیں ثابت کرنے کا۔ وہ نکالو ان کا۔ کہتے ہیں انت من مائنا وہم من فشل، کہتے ہیں مرزا صاحب کو الہام ہوا کہ تو ہمارے پانی سے ہے اور دوسرے لوگ فشل سے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ عربی لغت میں ماں سے مراد نطفہ ہے، یعنی عربی لغت میں گویا صرف یہی لفظ معنی دیا گیا ہے اور کوئی معنی نہیں۔ اور پھر قرآن کریم کی تائیدی آیات چند پیش کر کے ثابت کر دیا کہ عربی لغت کو جب قرآن درست قرار دیتا ہے اور اسی لغت کو خود اختیار کرتا ہے تو قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ لغت بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ قرآن کریم میں جہاں چند جگہ ماں کا لفظ نطفے کے لیے استعمال ہوا ہے خاص سیاق و سباق میں، اور وہاں مضمون کو خوب کھولا گیا ہے، وہ آیات چنتے ہیں جو تعداد میں 4 ہیں کل، اور جو اس کے مقابل پر پانی کا لفظ خدا تعالیٰ کی طرف سے روحانی سیرابی کے لیے یا ویسے سیرابی کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ 100 سے زائد دفعہ استعمال ہوا ہے، 159 مرتبہ، یا صرف 59؟ اچھا دکھاؤ ذرا، مجھے تو یاد ہے بہت بکثرت آیا ہے قرآن کریم میں، لیکن دیکھ لیتا ہوں میں۔ ہمیں کہا تھا نکال کے دیکھو ایگزیکٹلی 59 مرتبہ قرآن کریم میں لفظ پانی بما عام پانی اور بمانا روحانی پانی استعمال ہوا ہے۔ اب یہ مولوی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ چیلنج کرتے ہیں، کہتے ہیں پانی ماں کا مطلب صرف نطفہ ہی ہے، اور اگر مرزا صاحب اس کے سوا کوئی اور معنی لیتے ہیں تو ان کو عربی نہیں آتی۔ اب مولوی صاحب کو چونکہ عربی آتی ہے ان کے خیال کے مطابق، اس لیے مولوی صاحب کے حوالے سے میں ذرا ان کی قرآن فہمی کا نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ اگر ترجمہ قرآن شائع کریں اور الحمدللہ کہ نہیں کیا تو اس ترجمے میں کیا باتیں لکھی ہوتی۔ سب سے پہلے تو میں حضرت مسیح علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں اس کی تشریح کر دوں۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو ہمارے پانی میں سے ہے، یہ ترجمہ ہے۔ خدا کا پانی کیا ہے؟ فرمایا، یہ جو فرمایا کہ تو ہمارے پانی میں سے ہے اور وہ لوگ فشل سے، اس جگہ پانی سے مراد ایمان کا پانی
استقامت کا پانی، تقوی کا پانی، وفا کا پانی، صدق کا پانی یعنی سچائی کا پانی، حب اللہ کا پانی، اللہ کی محبت کا پانی جو خدا سے ملتا ہے، اور فشل بزدلی کو کہتے ہیں جو شیطان سے آتی ہے، اور ہر ایک بے ایمانی اور بدکاری کی جڑ بزدلی اور نامردی ہے. یہ حقیقت ہے. بالکل تمام فساد بزدلی سے شروع ہوتا ہے. جب خدا کی بجائے بندے کو اپنا خالق سمجھ لیا جائے اور انسان خدا کے سوا کسی اور سے ڈرنے لگے تو ساری بے حیائیاں شروع ہو جاتی ہیں. فرماتے ہیں جب قوت استقامت باقی نہیں رہتی تو انسان گناہ کی طرف جھک جاتا ہے. غرض فشل شیطان کی طرف سے ہے اور عقائد صالحہ اور اعمال طیبہ کا پانی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے. کہتے ہیں فکر ہر کس بقدر ہمت اوس، ہر شخص کی فکر جو ہے وہ اپنی ہمت کے مطابق بلند ہوتی ہے. حضرت عبدالعزیز مسیح موعود علیہ السلام جب پانی کا لفظ اپنے متعلق پڑھتے ہیں یا اس کو استعمال کرتے ہیں دوسروں کو سمجھانے کے لیے تو یہ مانے جاتے ہیں ذہن میں: ایمان کا پانی، استقامت کا پانی، تقوی کا پانی، وفا کا پانی، صدق کا پانی، حب اللہ کا پانی. اور یہ مولوی صاحب جب لفظ پانی پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں سوائے نطفے کے معنی ہو ہی نہیں سکتے. دماغ سر پہ بڑی بڑی بدبلائیں چڑھ جاتی ہیں مگر پہلا آدمی ہے جس کے سر پہ میں نطفہ چڑھا ہوا دیکھا اتنا، اور کسی چیز کی ہوش ہی نہیں رہی. اب سنیں قرآن کریم کے استعمال. جو کہتے ہیں نا یہ عربی نہیں آتی، ان کو عربی آتی ہے، اب سن لیجیے. قرآن کریم فرماتا ہے یُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطْهِرَكُم بِهِ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. اس کا ترجمہ جماعت احمدیہ کی طرف سے جو پیش کیا گیا ہے جن کو عربی نہیں آتی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے پانی اتارتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے، اور شیطان کی گندگی یعنی اس کے خوف کو، وہی بزدلی والا مضمون ہے، تم سے دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کرے، اور اس پانی کے ذریعے تمہارے قدموں کو مضبوط کرے. اگر مولوی صاحب عربی دان ترجمہ کرتے تو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ معاف فرمائے، ان کی زبان دہراتے ہوئے بھی کراہت آتی ہے، مگر میں سمجھانے کے لیے ضرور بتاؤں گا کہ کیا ترجمہ ان کے دماغ میں ہے. وہ کہتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے نطفہ اتارتا ہے تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کرے اور رزق شیطان تم سے دور کر دے. یہ کبھی مولوی صاحب نے اترتے دیکھا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب اپنے لیے پانی کا لفظ استعمال فرماتے ہیں تو روحانی معنوں میں میں وہ پانی ہوں کہ آیا آسمان سے وقت پر، میں وہ ہوں نور خدا جس سے ہوا دن آشکار. اور اب قرآن کریم کا محاورہ اور سن لیجیے. سورہ ہود آیت 8 میں ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پر تھا. اللہ کا پانی یہ ہے جس پر عرش ہوتا ہے. یہ عربی دان مولوی صاحب کیا ترجمہ کریں گے؟ کہاں تھا خدا کا عرش؟ کوئی حیا ہی نہیں ہے. کیا ابھی بات کریں مولویوں سے؟ یہ اشتہار بازیاں کرتے، گند پھیلاتے. کوئی نہیں ہے ملک میں، کوئی حیادار ایسا نہیں ہے جو ان کو پکڑے اور ان کے اوپر ان کو سزائیں وارد کرے جن کا مطالبہ ہمارے لیے کیا جاتا ہے. قرآن کی گستاخی کرنے والے، رسول کی گستاخی کرنے والے، خدا کے متعلق بے حیائی کے جملے استعمال کرنے والے، ان کو کوئی نہیں پکڑتا. یہ کھلی چھٹی ہے، اس سے کسی کی دل برادری نہیں ہوتی. سارے دنیا میں اسلام کو بدنام کر رہے ہیں بے حیائی کی باتوں سے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. اور ہم نے بادل سے برکت والا پانی اتارا ہے، پھر اس کے ذریعے سے ہم باغ اگاتے ہیں اور کاٹی جانے والی کھیتی کے دانے بھی. جو مولوی صاحب نے کبھی دیکھا ہے آسمان سے کیا اترتا ہے؟ کن چیزوں سے یہ چیزیں بنتی ہیں ساری؟ اب مجھے تو کراہت آتی ہے، بار بار لفظ بول نہیں سکتا، مگر یہ لفظ چونکہ مجبوری ہے انسان کی مضمون کے بیان کے لیے، اس لیے جو مولوی صاحب نے کہا ہے اسے
بار بار سمجھانا پڑے گا ان کو. فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے اس پانی کو دیکھا ہے؟ دیکھو تو صحیح جس کو تم پیتے ہو. اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے یا ہم اسے اتارتے ہیں؟ اب یہ مولوی صاحب جن کے سر پر یہ لفظ سوار ہے یہ ترجمہ کریں گے، جن کو کہتے ہیں کہ عربی دان ہوں. مرزا صاحب کو عربی نہیں آتی تھی، کیوں ان کو نہیں پتا چلا کہ ماں کا پانی سے مطلب صرف نطفہ ہی ہے؟ تو یہ ترجمہ کریں گے کہ ذرا اس نطفے کو تو دیکھو جس کو تم پیتے ہو. مولوی صاحب بتائیں پیتے ہیں آپ؟ نعوذ باللہ من ذالک.